آج ایک اللہ والے کا بیان سن رہا تھا۔ ان کے بیان میں ایک بات بہت اچھی لگی، سوچا آپ لوگوں تک پہنچانے کا فرض بھی ادا کر دوں۔ اگر آپ کو بھی یہ بات اچھی لگے تو آگے شیئر کر دیجیے گا، شکریہ۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے رزق کے 4 دروازے رکھے ہیں۔ پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست وغیرہ۔ یہ چوتھا دروازہ ان سب کے لیے ہے، ان سب کو یہاں اس چوتھے دروازے سے رزق ملتا ہے۔ تو رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اہتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پہ نماز ادا کرنا۔ یہ رزق حاصل کرنے کا پہلا دروازہ ہے، نماز۔ رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب کم از کم 300 مرتبہ۔ تو جو شخص روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا، انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان کے ذمے ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ تو جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر مامور فرما دیتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ ذریعہ معاش یعنی جو پروفیشن ہم اپناتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین وغیرہ۔ اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو یا مسلم، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست۔ اگر وہ کوئی معاش کا ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ پاک اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ غیر مسلموں کو رزق کیسے ملتا ہے، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ تو وہ ان کو چوتھے دروازے سے رزق حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے ہیں اور آخری دروازے کو ہی لازم سمجھ لیا ہے۔ یعنی پہلے کے 3 دروازے جو ہیں، نماز، استغفار اور تقویٰ، ان 3 دروازوں سے بھی رزق ملتا ہے، وہ مسلمانوں نے بھلا دیے ہیں۔ اور چوتھا دروازہ یعنی ذریعہ معاش، کوئی پروفیشن، وہ سمجھتے ہیں بس وہیں سے رزق مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں میری بات سے کوئی یہ مطلب نہ سمجھ لے کہ ملازمت، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم اختیار کرتے ہیں اسے چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور کوئی کام نہ کریں۔ بھائی کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہم تھوڑی محنت میں ہی زیادہ رزق حاصل کر لیں گے۔ ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری جو کمائی ہے وہ غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں، جیسے گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کے دے دیں تو وہ کم وقت میں اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی، اور اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دیں تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی زیادہ لگے گی۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا پیغام پہنچا ہے اور اچھا لگا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. بہت شکریہ.